رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی تعلیم کی گئی ہے۔ معلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کوئی اس طریقے میں عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اور کوئی اس طریقے کے خلاف کرتا ہے تو شیطان کی پیروی، شیطان کی عبادت کہی جاتی ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اللہ کے طریقے بتائے ہوئے میں کرتا ہے تو یہ تعلیم اسلامی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ پروردگار نے پیدا فرمایا ہے لیعبدون، عبادت کے لیے، لیکن عبادت کی حقیقت تعلیم ہے۔ یہ تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مبعوث فرمایا ہے۔ عبادت کرنے کا طریقہ ہے، جب کوئی عبادت اس طریقے میں کرتا ہے تو یہ تعلیم ہے۔ جیسے ہی کوئی تعلیم میں عبادت کرتا ہے تو تب عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، حج اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ کوئی کہے کیسے، تو نبی رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت ہے ہی یہ ایسے کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جو عبادت میں اللہ کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا یا نہیں ہوتی، دنیا میں ٹینشن میں مبتلا ہے اور مرنے کے بعد یہ عذاب کا شکار ہے۔ کوئی دنیا میں ٹینشن میں اس لیے پڑتا ہے کہ اسے عبادت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کی عبادت نہیں ہوتی، اور کوئی مرنے کے بعد عذاب میں محمد عمران کیوں پڑا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی ہوتی۔ جو دل کی آنکھوں سے، جو دل کی محبت سے، سبحان اللہ، نبی رسول علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے، قسم خدا کی جہنم کی آگ اس پر آرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس پر ہوئی ہے نا جو اللہ کی راہ میں نکلا، مٹی گرد و غبار اس پر پڑ گئی، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اس نے تو نبی رسول کو محبت میں دیکھا ہے، اس پر جنت میں اللہ کا مشاہدہ واجب ہو جاتا ہے، اللہ کی ملاقات واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا جب کوئی میری محبت میں محبت کرتا ہے تو میں اپنے اوپر اس کے ساتھ محبت کرنا واجب کر لیتا ہوں کہ مجھ پر اب واجب ہے کہ میں تیرے ساتھ محبت کروں۔ جب کوئی شیشے میں دیکھتا ہے تو شیشے میں کیسے اسے اپنا آپ نظر آتا ہے، کبھی غور کرنا۔ جب کوئی شیشے میں دیکھتا ہے تو اپنے دیکھنے میں اسے اپنا دیکھنا نظر آتا ہے، اپنے سننے میں اسے سننا نظر آتا ہے، اپنے بولنے میں اسے بولنا نظر آتا ہے۔ دیکھنے میں اسے کیا نظر آئے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، سننے میں اسے کیا سنائی دیا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، بولنے میں میں کیا بولتا نظر آئے جو میں بولنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی ان تعبد اللہ کانک تراہ، جس کی عبادت ٹھیک ہوتی ہے وہ جب عبادت کرتا ہے تو عبادت میں اسے اللہ نظر آتا ہے، اور کسی کو عبادت نہیں کرنی آتی اسے اللہ نہیں نظر آتا۔ ہم نے بڑی باتیں کی ہیں
لیکن قسم خدا کی سچی بات میں بتاتا ہوں، وہ عبادتیں ہماری تھی، اللہ کی عبادتیں نہیں۔ جس دن اللہ کا بندہ ہمیں ملا، ہماری عبادت نہیں رہی، اللہ کی عبادت ہو گئی۔ اللہ کی عبادت میں اللہ ہوتا ہے، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اس میں اللہ نہیں ہوتا۔ ہم نمازی بن گئے ہیں، حج کر کے ہیں حاجی بن گئے ہیں، جہاد کر کے ہیں غازی بن گئے ہیں، شہید بن گئے ہیں، پیسے اللہ کی راہ میں دیے سخی بن گئے ہیں، تقریریں کر ڈالی عالم مولوی بن گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں اس شہید کو، اس سخی کو، اس عالم کو سب سے پہلے جہنم میں اتار دو، سب سے پہلے اس لیے جہنم میں اتار دو کہ اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اس نے اپنی عبادت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، ان کا اللہ، ان کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، ان کا اللہ ان کی خواہشات ہے، کہ خواہشات کی پیروی کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، نفس کی خواہشات کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ انتابد اللہ کا اللہ کا تراہو، اللہ عبادت میں اس دن نظر آئے گا جس دن آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ کوئی نمازی ہے، کوئی غازی ہے، کوئی شہید ہے، کوئی سخی ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کامیاب نہیں ہے کہ اس نے عبادت نہیں سیکھی۔ اگر یہ عبادت سیکھتا تو یہ نمازی غازی نہ بنتا، یہ شاہد بنتا، ملاقی بنتا، اللہ نبی رسول کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا بنتا، اللہ کو دیکھنے والا بن جاتا، اللہ سے ملاقات کرنے والا بن جاتا، اللہ کے ساتھ ابدی حیات میں ہمیشہ رہنے والا بن جاتا کہ لا تحزن، اے ابوبکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اب ہمارے ساتھ اللہ ہے، اب ہم اللہ کے ساتھ رہنے والے بن گئے۔ یہ تو نہیں کہتے بھی کیا اور تو نمازی ہو گیا ہے، اب تو حاجی ہو گیا ہے، اب تو غازی ہو گیا ہے، ہم حاجی ہو کے پاجی ہو جاتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں کہا، عبادت اپنی نہیں کر، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، اے میرے بندو میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ عبادت میں تعلیم ہے، جب تک کوئی عبادت میں تعلیم نہیں لیتا اس وقت تک اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے۔ جیسے ہی وہ تعلیم لے لیتا ہے اسے پتہ ہو جاتا ہے اللہ پیدا کرنے والا ہے اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ پیدا کرنے والا ہے اس کا بتانے والا ہے۔ اب پتہ ہو گیا، اب جب پتہ ہو گیا تو اب یہ تعلیم ہمیں باطن میں آ گئی ہے کہ تعلیم میں اللہ خالق و مالک ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے، اور یہ جس اللہ کے بارے میں جو اس نے بتایا ہے وہ ہمارے معلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے کلمے کی حقیقت ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اب اس میں ہم نے دو چیزوں کو لیا ہے۔ ایک کیا لی ہے بھائی؟ ایک کیا لی ہے بھائی؟ تعلیم لی ہے۔ ایک کیا لی ہے بھائی؟ تعلیم لی ہے۔ اور ایک کس کو مانا ہے؟ ایک نبی رسول علیہ السلام کو معلم مانا ہے، ان کی تعلیم کو سچ مانا ہے، معلم کو مانا ہے۔ اس تعلیم میں ہمیں ایک اللہ ملا ہے۔ اے پاجی کی جڑا فضیلتاں لیندے ہیں نا، پاجی کے جا کے کہنے کہ اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ اللہ دا کلمہ کون نہ وہ اللہ تو نہیں ہے گا، اللہ کہندا کن فیکون سارا کچھ ہو جاتا ہے، لوگ کہتے اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ یہ تو اللہ دے کلمے دا کمال آ،
یہ تو اللہ دے کلمے دا کمال آ. تو چنگا اپنے اللہ نو پیش کرنے. سونے نبی رسول نے دسیا ہے اور کوئی نہیں دس سکتا کہ اللہ کی. اللہ اللہ سونے نبی رسول نے کیا ہے. صحابہ میں نے آپ کو اللہ بتایا. سب نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہاں اللہ بتایا ہے. پوچھنے والے نے سچ پوچھا اور سننے والوں نے سچ بتایا. ایک کیا چیز ملتی ہے؟ تعلیم. اور دوسرا کیا ملتا ہے؟ معلم ملتا ہے. تعلیم میں ہمیں اللہ ملا ہے. نبی رسول معلم سے ہمیں اللہ ملا ہے. اور جنہوں اللہ پاک ادا ہی لب گیا ہے کہ ایک تعلیم ملی ہے ایک اللہ لب گیا ہے. ایک اللہ نہیں سانو لبیا, سانو تعلیم ملی ہے. تعلیم میں جڑا اللہ ملیا ہے وہ صفات کے ساتھ ہے, اور جو ایویں اللہ مل گیا ہے وہ اللہ دا نام کی نام دے وچ آتا, وہ نام کے اندر ہے. نبی رسول نے تعلیم میں سارا اللہ ہمیں دیا ہے. کوئی اللہ کی ایک صفت مانتا ہو اور دوسری صفت کا انکار کرتا ہو, انہوں اللہ کوئی نہیں ملیا. ہندو ہے وہ اللہ کی ایک صفت مانتا ہے اور باقی صفات کا انکار کرتا ہے, اسے اللہ نہیں حاصل ہے. عیسائی کو اللہ نہیں حاصل ہے. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والا, اسے اللہ نہیں حاصل ہے. اللہ حاصل ہے تو نبی رسول کے غلاموں کو حاصل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا قل هو اللہ احد, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے اپنا آپ دیا ہے. تو میرا ہے میں تیرا ہوں. تو مجھے جانتا اور مجھے کوئی نہیں جانتا. میں اکیلا تھا کوئی نہیں تھا, اور پھر میں نے کہا کہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں, میرا کوئی محبوب ہو جو مجھے جانتا ہو اور میں اپنے محبوب کو جانتا ہوں, تب میں نے تجھے تخلیق فرمایا. تو میری پہلی تصنیف ہے. جو تجھے پڑھے گا وہ مجھے پڑھتا چلا جائے گا, جو تجھے دیکھے گا مجھے دیکھتا چلا جائے گا, جو تجھ سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرتا چلا جائے گا, اور جو تجھے جانے گا وہ مجھے جان جائے گا. 11 سال باہر آ گئی ایویں تو نہیں اسی رو رو کے دعا مانگتے یا اللہ سونے سانو ہی مری بھیج دی 11 سال باہر آ, ایویں تو نہیں دعا مانگتے. اتنے جڑا ملتا ہے وہ گھر تھوڑی ملتا ہے. گھر امی ملتی ہے, ابا جی ملتا ہے, بھن بھرا ملتے, حج مبرور ملتا ہے, حج سرور ملتا ہے, ایرا گہرا فتو خیرا ملتا ہے. اتنے یار ہی ملتی اور کوئی نہیں ملتا. مہربانی ہے اس کی, عطا ہے. ہم کب اس قابل ہیں, ہم نے کم کا ہے ہم قابل ہیں, ہم کم نے کم کا ہے ہم نمازی ہیں, ہم حاجی ہیں, ہم غازی ہیں, ہم فاجی ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ ہم اس قابل نہیں ہے, تو نے ہمیں نوکر دین بنا دیا, اپنے نبی رسول کا غلام بنا دیا, ہم تو اس قابل نہیں ہیں. تعلیم میں اللہ پروردگار ملتا ہے, تعلیم میں اللہ پروردگار ملتا ہے. اور یہ اللہ پروردگار کیسے ملتا ہے؟ جیسے ہمیں امی کے دودھ میں امی کی محبت ملتی ہے, ہمارے اپنے دیکھنے میں ہمیں دیکھنا ملتا ہے, اپنے بولنے میں ہمیں بولنا ملتا ہے, اپنے سننے میں ہمیں سننا ملتا ہے. اسی طرح تعلیم میں ہم جب عبادت کرتے ہیں, دیکھا گا بات کیا, تعلیم میں جب ہم عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں ہمیں اللہ ملتا ہے. کہ فرمایا انتابد اللہ کا انا کا تراہو, جب کوئی میری عبادت کرتا ہے تو عبادت ایسی ہونی چاہیے گویا وہ اللہ کو دیکھتا ہے. یہ ویکھن نکلنے ہیں, ویکھن نکلے کوئی گل نہیں. پھر یہ کرو کہ میں تو اللہ کو گویا نہیں دیکھتا, اللہ مجھے دیکھتا ہے. لیکن اللہ پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے کہ ہم تیرے نبی کی طلب میں نکلے ہیں. اے اللہ تو ہمیں دیکھتا, ہم تیری طلب میں نکلے ہیں. بس اتنی بات بھی ہونی چاہیے. پہلے یہ ہو کہ عبادت میں اللہ دیکھتا ہو. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاكَ, اگر تو اسے نہیں دیکھتا فَإِنْهُ يَرَاكَ, پھر وہ تجھے دیکھتا ہے. اور اسی اللہ میں ویکھن نکلے, اللہ دیکھتا ہے ہمیں, ہم نہیں دیکھتے.
جب کوئی نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم لے لیتا ہے، جیسے پھر وہ اپنے دیکھنے میں دیکھتا ہے، اپنے بولنے میں بولتا ہے. پہلے بچہ بولتا ضرور ہے لیکن اپنے بولنے میں نہیں وہ بولتا، علم نہیں ہوتا اس کے پاس، بولی ہوتی ہے. پھر جب وہ تعلیم بچہ لے لیتا ہے پھر وہ اپنے بولنے میں جو بولنا چاہتا ہے وہ بولتا ہے. پہلے نہیں جو بولنا چاہتا وہ بولتا. پہلے اگر استاد سے کہتا ہے ان کوئی علمی بات کر تو اسے آتا نہیں ہے، اس کی تعلیم نہیں ہوتی، اس لیے وہ نہیں بول سکتا. بولی اسے آتی ہے، اردو آتی ہے، انگلش آتی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی نوز، بٹ دیٹ از اونلی لینگویج، nothing more than that. Can't speak the knowledge into that very language if he does not know. That should be acquired by him first of all. Otherwise he can't do anything, only just he can move his head. جب کوئی عبادت میں اللہ کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. یہ عبادت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے. جب کوئی دنیا میں جیتا ہے اپنے جینے میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ جینا عبادت ہوتی. کتاباں نہیں آپ پڑھنی، آپ کتاب پڑھ کے کی لینا؟ بغیر کتاباں تو پی آئی ڈی ہو جائے اور آپ کی چاہیے. یہ عبادت ہوتی ہے، اس کا جینا عبادت ہے. کوئی اس طرح جیتا اور پھر مرتا تو ہے ہی نا، ادھر نہیں کہ ہمیشہ جیتا رہتا ہے. جو اس طرح مرتا ہے اس کا مرنا بھی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مرنے میں بھی جینے میں بھی کس کا طالب ہوتا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا طالب کون ہوتا ہے؟ جو نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں نبی رسول کو جس نے لیا ہوتا ہے، معلم اور تعلیم کو لیا ہوتا ہے. اگر کوئی معلم تعلیم کو نہیں لیتا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. اللہ کے لیے نہ جیتا ہے نہ اللہ کے لیے مرتا ہے. عبادت میں بات ہو رہی ہے نا، عبادت میں اگر بات ہو رہی تو عبادت ہے ہی تعلیم کا نام ہے. اس نے نبی رسول سے تعلیم لی ہوتی ہے، تعلیم میں اسے معلم پہلے ملا ہوا ہوتا ہے. جب معلم اسے ملتا ہے جو اللہ نے ہماری طرح بندہ بھیجا ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے. نمبر 3 تعلیم میں نمبر 3 ملتا ہے اللہ پروردگار. پہلے معلم ملتا ہے، پھر تعلیم ملتی ہے اور اس کے بعد اللہ ملتا ہے. نہیں ہے نمبر 3 اللہ نہیں ملتا. تعلیم میں جب بندہ عبادت کرتا ہے پھر عبادت میں جب یہ اللہ کو دیکھتا ہے تب اللہ ملتا ہے. یہ اللہ کو دیکھتا نہیں، اپنی نماز کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر بڑا نمازی ہو گیا، بڑا حاجی ہو گیا، بڑا قاضی ہو گیا. اگر یہ اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے نہیں عبادت اپنی کی، اللہ کی عبادت کب کی ہے؟ وہ اللہ کی عبادت تب بنتی ہے جب معلم کی تعلیم میں یہ انت عبد اللہ کرنا کے طرح اللہ کو دیکھتا ہے. اب جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کے لیے کھاتا ہے، اللہ کے لیے پیتا ہے، سارا کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تعلیم میں ہر کام کے اندر وہ اللہ کا طالب ہوتا ہے. ہر کام میں اللہ. یہ ہے عبادت کرو، تیرا جینا، تیرا مرنا، تیری قربانی، تیرا سارا کچھ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے. نمازی تو نہیں نہ بنتا، حاجی تو نہیں نہ بنتا، قاری تو نہیں نہ بنتا، مفتی مولوی تو نہیں نہ بنتا. کیا بنتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا طالب بنتا ہے. جو عبادت میں اللہ کا طالب ہے اس نے تو اللہ کی عبادت کی ہے، اور جو عبادت میں اللہ کو نہیں دیکھتا، بابا جی یہ عبادت نہیں ہے گی، یہ جینا مرنا نہیں ہے گا، یہ کھانا پینا نہیں ہے گا، یہ مومنی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اور ایمان ہمارا یہی ہے جو کچھ بھی ہم کریں للہ رب العالمین، اللہ کے لیے کریں. یہ کیسے اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ جب کوئی نبی رسول علیہ السلام معلم سے عبادت کی تعلیم لیتا ہے جو کہ سنت ہے.
عبادت کی تعلیم لیتا ہے۔ نبی رسول کی تعلیم میں جب ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں اللہ نظر آتا ہے، اور نبی رسول کی تعلیم کے علاوہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ شیطان سے پوچھا ماں منع کا انتا سجدہ، کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ کہہ رہا انا خیر منہ، مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ اس نے عبادت جو کی تھی اس میں اسے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ جس کا جینا اس لیے ہے کہ مجھے اللہ نظر آ جائے، جس کا مرنا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ نظر آ جائے، یہ ہے جو اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اور جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہوتا، غیر کے لیے ہوتا ہے، میں سخی بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، میں مولوی بن جاؤں، میں بڑا عبادت گزار بن جاؤں، یہ شیطان تھوڑا عبادت گزار تھی۔ کہ جب کل قیامت کا دن ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اس مولوی صاحب کو، اس سخی صاحب کو، یہ جو صاحب بن کے آ گیا ہے انہیں سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیں۔ صاحب تو ادھر ایک ہی ہے، اللہ، اس صاحب سے ملانے والا ایک ہی صاحب ہے، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے میں دیکھو کہیں 3 کا ذکر نہیں آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور فرمایا میں تمہیں قیامت تک قرآن و سنت دے کر جا رہا ہوں۔ ایک میری تعلیم ہے اور ایک اللہ پروردگار ہے، قرآن پروردگار اللہ ہے اور سنت نبی رسول علیہ السلام اور آپ کی تعلیم ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مجدد منورب الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فقہ بھی، یہ تصوف بھی، یہ دنیا بھر کی باتیں بھی جو کہ اسلامی ہیں، ساری کی ساری سنت کا مفہوم بیان کرتی ہیں، سنت کی تشریح بیان کرتی ہیں، سنت کی وضاحت بیان کرتی ہیں۔ یہ سنت میں داخل کرنے کے لیے سارا کچھ ہے۔ فقہ سنت سے نکالتا نہیں، تصوف سنت سے نکالتا نہیں، جو چیزیں سنت سے نکالتی ہیں وہ اسلامی نہیں ہوتی، وہ غیر دینی تعلیم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سنت میں داخل کرنے والی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اسلامی ہیں۔ اگر کوئی کہے یہ میرا فتویٰ تمہیں سنت میں داخل نہیں کرتا، سنت سے نکالتا ہے، تو وہ غیر اسلامی فتویٰ ہوتا ہے۔ تعلیم کی بات عرض کرنے لگا ہوں، تعلیم کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ تعلیم ماں کی دودھ کی طرح ہے۔ تعلیم آنکھوں میں علم کی طرح ہے، سماعت میں علم کی طرح ہے، گویائی میں علم کی طرح ہے، کہ تعلیم ہے جس سے علم ہوتا ہے، تعلیم ہے جس سے کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ علم پہلے ہوتا ہے کہ عبادت پہلے ہوتی ہے؟ تعلیم میں عبادت پہلے ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ جس دن علم ہوتا ہے اس دن اللہ کو دیکھنے کے بندہ قابل ہو جاتا ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کو اللہ کی صفت سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے۔ اگر کسی کو آنکھ عطا علم کی ہو جاتی ہے تو علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت سے ہی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعلیم میں عبادت ہوتی ہے، جیسے پتا ہے نا کہ تعلیم میں علم ہوتا ہے۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، لیکن علم کب ہوتا ہے؟ جب کوئی عبادت کرتا ہے۔ اگر کوئی عبادت نہیں نہ کرتا، علم سے بھلا نفع نہیں اس کو ہوتا، یہ علم نہیں ہوتا۔ تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے، نفع یہی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ تعلیم سے عبادت ہوتی، علم نہیں ہوتا۔ علم کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اس تعلیم میں جو نبی رسول نے فرمایا ہے اس تعلیم میں جا کر سبق یاد کرتا ہے، اس تعلیم میں جا کر ہوم ورک کرتا ہے، اس تعلیم میں جا کر پریکٹیکل کرتا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈن ان دیٹ ویری ٹیچنگ دا ٹیچر ہیز ٹاٹ، بس پھر تعلیم ہوتی ہے۔ اور استاد کا کہنا نہیں مانتا، استاد کے ہوم ورک پر عمل نہیں کرتا، جس طرح استاد نے پریکٹیکل بتایا سمجھایا ہوتا اس طرح پریکٹیکل نہیں کرتا، علم نہیں ہوتا۔ اور جب علم ہوتا ہے
پھر علم ہوتا ہے، عبادت نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ علم نہیں، علم ہوتا ہے، عبادت نہیں ہوتی. اس لیے جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو علم باطن میں ہوتا ہے، اللہ ایک پیدا کرنے والا ہے، اللہ ایک ہے، ادھر عبادت نہیں ہوتی. صحابہ نے جب علم حاصل کیا تھا تو اب عبادت اللہ سبحانہ و تعالی میں وہ جو دیکھتے تھے وہ ہوتا تھا. ہم عبادت جب کرتے ہیں تو ہم اللہ کو نہیں دیکھتے لیکن اللہ کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں. جب علم ہو جاتا ہے پھر عبادت نہیں ہوتی، عبادت میں جس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. جب ہم بولی سیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بولی میں ہم نہیں ہوتے، وہ بولی سیکھ رہے ہوتے ہیں، بولی ہوتی ہے. اس وقت ہمیں بفیلو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ہماری بفیلو کا ذکر کوئی نہیں ہوتا، ساری مائی کا ذکر کوئی نہیں ہوتا جو اسی کرنا چاہتے ہیں. بولی میں ہم نہیں ہوتے، بولی صرف ہوتی ہے. اب ہم جب عبادت کی تعلیم لینے جاتے ہیں تو عبادت میں نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ نہیں ہوتا. اور جب کوئی بولی سیکھ لیتا ہے، جب کوئی تعلیم میں عبادت پھر کرتا ہے تو اب عبادت میں، اب میری بولی میں ایسے نہیں ہوتا بفیلو میں پڑھ کے آیا ہوں کہ واٹ از دس امی جان، دس از بفیلو، واٹ از دس ابا جی، دس از بفیلو، واٹ از دس چاچا جی، دس از بفیلو. بفیلو ہی میں پڑھ کے آیا ہوں، بفیلو ہی کہنا. پھر بولی نہیں ہوتی، پھر جو ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے. دس از مائی مدر، دس از مائی فادر، دس از مائی فلاں، دس از مائی فلاں. تعلیم میں عبادت ہوتی ہے، اللہ نہیں ہوتا. کہ فرمایا کہ اگر تم ایسی عبادت نہیں کر سکتے جس میں تمہیں اللہ نظر آتا ہے تو پھر ایسے کرو کہ ایسی عبادت کرو کہ اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ کو تو نہیں میں دیکھتا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے. ٹھیک ہو جی، دیکھ رہا ہے کہ دیکھتا ہے. اور اللہ کی مرضی جڑا بنا دے. جب کوئی عبادت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نمازی ہو گیا، میں حاجی ہو گیا، میں غازی ہو گیا، میں گناہگار ہو گیا، میں نیک ہو گیا، تو یہ عبادت نہیں کرتا. کس کی بات نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی بات کر تو اللہ کی بات ہی رہا ہے. اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت کی طرف نہیں ہوتا، اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کے پاگل ہوتا جاتا ہے، اپنی نیکیوں کو دیکھ دیکھ کر غرور تکبر میں پڑتا جاتا ہے. بس یہ بات ہے، باقی کرتا تو بیچارہ اللہ کی عبادت ہی ہے. ٹھیک ہے، چاہیے تو یہ کہ گناہ تو ہو گیا ہے نا، اب اس کا بہترین علاج کیا ہے جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی. کھٹی چیز کھا کے گلا تو خراب ہو ہی گیا ہے، اب اس کا بہترین علاج کیا ہے کہ گلے بیچارے نے سکون مل جائے، دوبارہ آرام آ جائے. کہ یہ گلا خراب نو وے وے کہ آپ ہی رو رو کے مرنا ہی آ، گلا تو گیا ہی گیا سی تے تینوں کنے کیا سی، تو ہی مر جا گندیا. عبادت کیسے ہوتی ہے؟ عبادت کیسی ہوتی ہے؟ محمد اصغر آپ لاہور، عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے سامنے. ماشاءاللہ، جواب A1 ہے. تعلیم میں عبادت ہوتی ہے، عبادت ہمیشہ تعلیم میں ہوتی ہے. اور تعلیم کیا ہے جی؟ ہے سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے سنت، وہ تعلیم ہے. اگر کوئی کہے میں دروازے کو چھوڑ کر پیچھے سے پھلانگ کر گھر میں آ جاؤں تو چور ڈاکو ہی ہوگا وہ. کیوں؟ اسے دروازے میں آنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ کیوں نہیں وہ دروازے سے آیا؟ جب دروازہ بھی اس نے خود بنایا ہے اور داخل گھر میں ہونے کا طریقہ بھی دروازہ ہی ہے، تو پیچھوں کیوں آیا ہے؟
چور ہوگا, ڈاکو ہوگا, چھپ کے آنا چاہتا ہوگا. مومن کبھی چھپ کے نہیں ہوتا اللہ کے سامنے, بے حجاب اللہ کے سامنے ہوتا ہے, اللہ اسے دیکھتا ہے. اس لیے قیامت تک عبادت کی تعلیم سنت میں ہوتی ہے. یہ دروازہ ہے, اور یہ دروازہ ظاہری قیامت تک نبی رسول کے نائبین ہے, جو فرمایا علم کا دروازہ حضرت علی شیر خدا ہے. اب یہ علم نہیں حاصل ہوتا کسی کو بھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی صحبت اختیار نہیں کرتا, کیونکہ وہ تعلیم میں علم دیتا ہے, پڑھا پڑھا کے علم دیتا ہے. یہ نہیں کہ جا کے جپی پائی معلم دے نال کے عالم ہو کے آگے. معلم کے پاس جانا پڑتا ہے, جب جاتا ہے تو پھر عالم ہوتا ہے, اور جب پھر واپس آتا ہے تو عارف ہو جاتا ہے. میں نہیں یہ دے رہا, جاتا ہے تو عالم ہو جاتا ہے. جاوے تو پھر ہی ہے نا, جب جاتا ہے تو عالم ہو جاتا ہے, جب واپس آتا ہے تو عارف ہو جاتا ہے. سنت میں تعلیم ہے. اور کوئی کہے کہ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو سنت کے خلاف ہے, تسی بے شک وہ کنی اونچی گل دسے, اسی وہ نہیں لینی, کیونکہ ہم تو عبادت میں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب اگر آج قابل نہیں ہے تو اللہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ کس کو دیکھنا چاہتا ہے. اور جب ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور نام ہی دیکھ سکے تو کیا ہوا, اللہ نے تو ہمیں دیکھ لیا ہے نا, اللہ نے تو ہمیں دیکھ لیا ہے نا. کوئی نماز میں اللہ کو دیکھتا ہے تب کامیاب ہے, اور کوئی نماز میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے تب کامیاب ہے. ٹھیک ہوگی بات. جب کوئی اللہ کو دیکھتا ہے تو علم میں دیکھتا ہے کہ معلم نے اسے تعلیم دیتے دیتے علم والا بنا دیا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ انہیں تعلیم دے دے کے کیا علم والا بنا دیا ہوتا ہے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پیدا کرنے والا ایک ہے, ورنہ ایک بہت سارے ہیں. جیسے باطن میں یہ کفر شرک نکلتے چلے جاتے ہیں, غیر کی عبادتیں نکلتی چلی جاتی ہیں, پھر جب وہ عبادت اللہ کی کرتا ہے اپنی نہیں کرتا, اللہ کی عبادت میں اللہ ہی ہوتا اور کوئی نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ بنیاد بائی دی ہے. یہ کوئی کبھی ایک جڑی بائی دی سی نبی رسول 23 سال تعلیم کرتے رہے. گڈی سے چڑھ جائے بندہ لاہور بہ کے, کراچی نہیں پہنچتا, گڈی سے چڑھیا ہوتا ہے, گاڑی پر بیٹھا ہوتا ہے, کراچی نہیں پہنچا ہوتا. کوئی کہے جی میں گاڑی پر چڑھ گیا ہوں تو کراچی کیوں نہیں پہنچا, پتا تو انہوں ہی ہوتا ہے. یہ گل بھول کے کر لے, راستہ بھی اپنے آپ سے ہی ہے. کوئی نصیب والا ہوتا ہے جو اللہ کا طالب بنتا ہے. یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کا طالب بنتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کا طالب بنتا ہے؟ جزاک اللہ. نبی رسول نبی رسول علیہ السلام کا طالب ہوتا ہے, نبی رسول کی تعلیم کا طالب ہوتا ہے, سنت کا طالب ہوتا ہے. قسم خدا کی جو سنت سے محبت کرتا ہے ایک دن آتا ہے اللہ اسے اپنے نبی رسول کے نائب تک پہنچا دے. سانو سنت وارا کھاندی سی اللہ جاندا ہے, سانو ایرے کہرے نتو خیراں دے چکر وارا نہیں سی کھاندے. اللہ سونے نے کیا کوئی گل نہیں, تسی ساڈے طالب ہو, اسی تواڈے طالب ہاں, اسی تانوں غیر دے در تے نہیں بھیجاں گے, اور تانوں اس در تے بھیجاں گے جیڑا در سونے نبی دی غلامی کرن والا در ہے. پیر دی تصویر رکھ لیا تے اللہ اکبر ہو رہا ہے. پیر صاحب آ گئے آدھے پاس, پیر صاحب وال منہ کر لیا تے حج ہو گیا. ٹھیک آ, وہ تعلیم دے وچ ہوندے آ, وہ تو امی ابا جی دا بھی چہرہ سونی محبت نہ ویکھ لو تے حج ہو جاندا ہے. اسی اور تسی دے کہن والے حج نہیں مننے, اسی نبی رسول دی تعلیم دے وچ حج مننے ہیں. سنت دے عمل کر کے امی جی نو ویکھیا, سنت دے عمل کر کے پیر نو ویکھیا. کیوں؟ ساڈے پیر نے سانو سونے نبی دی سنت دی تعلیم دتی ہے. پھر فرمایا ہن سنت وچ مینوں ویکھ, بے وضو تے نہ ویکھ, نماز بے وضو نہ پڑھی, اور سانو سنت عمل تو بغیر نہ ویکھی. سنت تے عمل کری پھر سانو ویکھی تینوں مزہ آئے گا. جدوں یہ گل سمجھاتی پھر کیا ہن تو اللہ دی عبادت کر سنت دے, ہن تینوں اللہ نظر آئے گا. اتنا اللہ ملایا. اج تے گئے سی, سان تو پتہ نہیں سی, تے اللہ ہی ملن گئے سی, تے اللہ دے ملن گئے تے اللہ دے بندے نے اپنی ملاقات دے دی.
کیا ہے ملاقات ہی اللہ کی ملاقات. ہاں تو سانو تو ملے ایک باری, تو سانو تو ملنا, سانو ملنا اگے چلو اسی ملا دینے ہاں. تو بھجا ہونا دروازہ ہی توڑ کے وڑنا چاہنا اندر, کوئی دروازے والے کا بھی پاس کر لا کہ وہی کھڑے اتنے, یہ وہ آپ نہیں کھڑے, انہوں نے بھی پایا گیا کھڑا کیتا گیا کہ کنو آن دینا کنو نہیں آن دینا, کنو خانے کعبے چ وڑن دینا کنو منع کر دینا. نبی رسول نے قیامت تک جنوں منع کرنا سی انہوں منع کرتا, اور آپ کھڑے سی جنوں جان دینا جنوں کہ جاؤ قیامت تک جائے. ماں باپ کی زیارت اسی سنت وچ کرتے ہیں, سانو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے, تو سنت کے خلاف کرتے رہیے سانو کا ثواب ملنا. نماز سنت وچ پڑھنی تو نماز ہو جاتی ہے, اگر سنت کے خلاف کوئی نماز پڑھتا ہو جائے نہیں نہ ہوتی. کیوں نہیں ہوتی نماز؟ اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے, اس نے سنت میں ادا نہیں کی ہوتی, اس نے سنت کو چھوڑا ہوتا ہے, اس میں اللہ نظر نہیں آتا. وہ جڑا دیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ چاہے گا تو دے دے گا, ورنہ جڑا دیکھنا چاہتا وہ نہیں نظر آئے گا. چاند کٹیا آئے گا تو اللہ نے یہ نظر آنا ہے, تو جی اللہ نے کٹیا ہی نہیں ہوگا تو نظر کتنے آئے گا, اور جی اللہ نے نکالا ہوگا تو نظر آ جائے گا. یہی ہے جو ہجرت جس کام کے لیے کرتا ہے وہی اسے ملتا ہے, اور جو ہجرت اللہ نبی رسول کے لیے کرتا ہے اللہ نبی رسول اسے ملتا ہے. عبادت میں تعلیم ہے, ٹھیک ہے, تعلیم جب کوئی لیتا ہے تو اسے اس کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کی محبت ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے. پیر سنائیے سٹوری جد میں چھوٹا سی, پیر سنائیے لوری جد میں چھوٹا سی, میں تینوں دودھ پیا جد تو چھوٹا سی, میں تینوں لبڑے نوایا جد تو چھوٹا سی, میں تیرے ویکھن لئی روز آیا جد تو چھوٹا سی, میں تیرے دکھڑے لئی دعا لے آیا جد تو چھوٹا سی. اگر وہ تعلیم نہ کرتے, وہ سانو نہ لکھاؤندے پڑھاؤندے, دسو آپ نے علم ہونا سی؟ علم ہوتا ہی تب ہے جب استاد کی تعلیم کوئی لے لیتا ہے. استاد کی تعلیم لینے سے وہ جب بولتا ہے تو اب علم بولتا ہے, جب سنتا ہے تو علم میں سنتا ہے, ہاں بھی کہتا ہے نہ بھی کہتا ہے. چھوٹا بچہ نہ ہاں کہتا ہے نہ کہتا ہے, جو اس کے مطلب کی بات ہوتی ہے بس وہ اس کو نظر آتی ہے, دوسری نظر ہی نہیں آتی, روتا ہی چلا جاتا ہے, روتا ہی چلا جاتا ہے. یا ضد ہوتی ہے یا نیند ہوتی ہے, یا ضد ہوتی ہے یا نیند ہوتی ہے. نیند کیا ہے؟ نیو دے دیو مینو, روئی جاؤ گا نہیں. حضرت عبد القادر, حضرت عبد القادر جنہوں ہندو مذاق دے نال ملا دو پیازا کہنے دے, حضرت عبد القادر بدایونی, آپ دا پورا آپ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ دے خلفاء وچوں سی, یا آپ دی نسبت وچ سی, بہت زیادہ قریب سی اور بہت عالم فاضل سی. بیربل ایک ہندو ہوندا سی, وہ انہاں نوں مذاق وچ ملا دو پیازا کہندا ہوندا سی, لیکن آپ بہت بڑے عالم فاضل سی اور بہت سمجھدار سی. بادشاہ دے دربار دے اندر لیٹ ہو گئے, انہوں نے کہا جی لیٹ کیوں ہوئے؟ یعنی کہ حضور بچہ جہاں سی انہیں ضد کر لی ادو تو منن نہیں دیا سی, انہوں مناؤندے میں لیٹ ہو گیا. کہنے لگے بھی کوئی گل سی جہاں وہ چیز مانگتا سی دے دینی. کہنا نہیں حضرت صاحب یہ گل نہیں ہے, یہ عقل وچ منگے, سمجھ وچ منگے, شعور چ منگے, علم چ منگے تو دیو نا, مطمئن ہو جاتا ہے. کیونکہ علم والا علم تو خلاف نہیں چیز کوئی دیندا, انہوں کوئی جہالت دے نا وہ جہالت کبھی نہیں دیتا. علم میں جو بات ہے وہ دے دو تو فوراً راضی ہو جاتے. یہ بچہ ہے اسے نہیں پتا علم کا, انہوں دو ہی گلاں ہو رہی ہیں جہاں میں منگیاں خواہش کی تھی وہ پوری ہو جائے, یا وہ روئی جاتا ہے, روتا ہے, ضد کرتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات, جو مانگے دے دو. کہا اچھا میں بچہ بن جاتا ہوں, تم بادشاہ باپ بن جاؤ اور مجھے بناؤ. رونا
شروع کر دیا، کیا چاہیے؟ دہی، دہی لا دیا، نہیں وہ فلانے پیلے برتن میں وہ دے دیا۔ جو کئی جگہ عبد القادر بدایونی بچہ بنے ہوئے تھے دیتے جائے، پھر جب کا چینی بھی لا دی، جب دہی میں ڈال دی ملا دے، وہ ملا دی، کہانی کیا ہوا؟ ان کٹو چینی دو باہر، چینی نکالو گا جو ملائی گے، melted away the thing how it can come out۔ ڈیفیکلٹ پرابلم ہے، مسئلہ ہو گیا نا پیدا، ہیڈ ایک، کیا اب کرے؟ کہنا ہے کی گل، کہنا بس ہے ہی گل ہے۔ جس جاہل کی یہی بات ہوتی ہے، خاطبہم الجاہلون سلام، جاہل کے ساتھ سلامتی سے گزر جانا اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جاہل کو اپنے بھلے کا نہیں بنا، بھلا اس کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن وہ اپنے بھلے کو نہیں مانتا۔ مومن کا بھلا نبی رسول کی سنت میں ہے، جو نبی رسول علیہ السلام کی سنت میں قسم خدا کی عبادت کرتا ہے، قیامت تک جیتا اور مرتا ہے، یہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہے۔ اور جو نبی رسول کی سنت میں عبادت نہیں کرتا وہ کبھی عبادت میں اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کہ عبادت میں یہ ہوتا ہے، اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس کی اپنی چاہت ملا مولوی ہوتا ہے، اس کی اپنی طلب پیر فقیر ہوتا ہے، درویش ہوتا ہے۔ اس کی طلب میں سنت ہوتی تو نبی رسول اللہ کا بندہ ہوتا، اور جو اللہ کا بندہ ہے اس کو دیکھ کر اللہ اسے نظر آتا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی ہمیں سنت کے خلاف تو کرتے کچھ نہیں دیکھا، کہا نہیں حضور، فرمایا ہم تو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، بھئی ہماری کرامت ہمارا سارا کچھ سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ تھوڑی بڑی کرامت سنت عمل کر کے اللہ نو ویکھن دے قابل ہو جاوے، واہ واہ سبحان اللہ، وڈے وڈے ماشاءاللہ نبی رسولاں نو جدوں تک سنت نہیں سی ملی وہ اللہ دی تجلی نہیں ویکھ سکے، اور تانوں کیا کیا سنت ہن عمل کرو جی، اللہ نہیں کہے گا مینوں نہیں ویکھ سکتے، من رانی فرا لکا، مجھے دیکھنے کے قابل ہو گئے تو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ۔ اللہ کو دیکھنے کے قابل وہ ہے جو نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کا طالب ہے، اور یہ طالب کس سے ہوتا ہے؟ نبی رسول سے ہوتا ہے جو کہ صحابہ ہوئے، اور قیامت تک نبی رسول کے غلام سے ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو سنت پہ عمل نہیں کرتا اللہ کا واواں چوٹ کے دکھاؤندا ہے، یہ وہ طالب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جی بڑا کرامت والا ہواواں چوٹتا جاتا ہے، انہیں نہیں ویکھنا بڑا کرامت والا تے ہواؤں، انہیں ویکھنا ہے کہ میرے نبی رسول دا غلام ہے گا کہ نہیں ہے گا، سنت پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بس جس نے خود اللہ کو نہیں دیکھا، سنت پہ عمل نہیں کرتا، اللہ کو نہیں دیکھا، انہیں اللہ نو کی دکھانا۔ اور قیامت تک فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک سنت۔ اب آپ چلے گئے، آپ چلے گئے، اللہ کو چھوڑ گئے، یہ قرآن ہے۔ اللہ پروردگار ہم میں موجود ہے، آپ اللہ کے پاس اونچے مقام میں ہیں، آپ اللہ کے پاس اونچے مقام میں، ساڈے وچ اللہ دے حکم وچ آ گئے سی، ورنہ انہوں نے ہونا ہی نہیں سی۔ ساڈا مقام کوئی نہیں ہے گا، بے مقامی ہیں، بے مکانی ہیں، بے کفنے ہیں، بے قبریں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھی عیب ہے۔ یہ تو محبوب کی چاہت میں ہم میں آ گئے تھے کہ اللہ چاہتا تھا میرا محبوب ان میں جائے اور کوئی میرے محبوب کی تعلیم کو پائے اور مجھے دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہوتا، نہ اللہ کو غم ہوتا ہے نہ اللہ کو فکر ہوتا ہے۔ یہ ساڈے واسطے غم فکر پیدا کرتے ہیں، یہ ساڈے واسطے پیدا کرتے ہیں، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ غم فکر جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے کہ کوئی ان کو دیکھے، لینا چاہے تو لے لے، نہ لینا چاہے تو وہ اس کے بالمقابل، اس کے مقابلے میں جو بڑی بڑی خوشیاں ہیں وہ لے لے۔ پتہ چل جائے میٹھی بات ہے یہ کڑوی بات ہے، میٹھی لے لے کڑوی کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، بتانے کے لیے
بتانے کے لیے. جب کوئی اس بات چھوٹی کو جان جاتا ہے پھر اللہ اس کو اس سے بڑی بات بتاتا ہے. پھر جب اس بات کو جان جاتا ہے اللہ پھر اس سے بڑی بات بتاتا ہے. ایک دن اللہ پروردگار اس کو اتنی بڑی بڑی باتیں بتانے لگ جاتا ہے جو کبھی یہ سننے کے قابل ہی نہیں ہوتا وہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. مثال اس کی سن لو. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے امی ابا سامنے ہوتے ہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. امی ابا سامنے ہوتے ہیں بول رہے ہوتے ہیں بیٹا, چوم رہے ہوتے ہیں بیٹا, یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر امی ابا اسے کھلاتے اور پلاتے ہیں, نبی رسول اسے اللہ کی تعلیم دیتے ہیں. ادھر بچہ بڑے ہوتے ہوتے امی ابا جی نے جانن لگ جاتا, جفیاں پاؤن لگ جاتا ہے, اور ادھر اللہ کا سونا بندہ اپنے اللہ پاک نے جفیاں پاؤن لگ جاتا ہے. ملاقات ہو جاتی. ساری نہ پائے اللہ نے ملاقات اپنی انشاءاللہ پکی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. جن کا یہ یقین ہے کہ وہ اللہ پروردگار کی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ پروردگار کی ملاقات کے طالب ہیں, یقین رکھتے ہیں انہیں اللہ ضرور اپنی ملاقات دے. ملاقات اللہ نے کرنی ہے نا آپ انشاءاللہ تعالی. کیسے کرنی ہے؟ دو باتیں ہیں, وہ دو باتیں بتاؤ کیسے کرنی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو عاجز نے آیت پڑھی ہے یہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی, کیونکہ ہم اللہ کی طرف جا جو رہے ہیں. ایک گاڑی میں بیٹھ کر کراچی کی طرف جا رہا ہے تو گاڑی انشاءاللہ ایک دن اسے منزل پہ لے جائے گی. یہ دو باتیں بتاؤ کون سی ہیں؟ جزاک اللہ. نمبر 1 تعلیم, اور نمبر 2 تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا. تعلیم میں جب اللہ کو دیکھنا کوئی کرے تو یہ دو چیزیں یاد رکھے جن میں وہ ضرور اللہ کی ملاقات پائے گا. اللہ کو دیکھے, اگر آج قابل نہیں ہے تو تعلیم میں اللہ اسے دیکھتا ہے. بس یہ دو کام کر لے. نبی رسول نے صحابہ نے ادھر ہی اللہ ملایا سی, ہولی ہولی 23 سال ملاتا سی. فرمایا آؤ میں تمہیں دسا ادھر کی عبادت کرنی آپ کہ آپ ہوں اللہ کے طالب بن جانا ہے. عبادت میں اللہ کو دیکھنا, اپنے آپ کو نہیں دیکھنا میں نمازی ہاں, میں حاجی ہاں, میں گناہ گار ہاں کہ میں نیک ہاں. گناہ گار دیکھو گے تو گناہوں کی طرف دھیان جائے گا, اور جس نے معاف کرنے اس کی طرف دھیان دے جاؤ. اور نیکی دیکھو گے تو نیکی سے اپنے آپ کو نیک جانو گے, اور نیک اللہ ہے بے عیب, ایسی عیباں والے نیک نہیں ہو سکتے. پھر نیک کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا. عبادت میں جس کی عبادت کرے انہوں ویکھو نا, انہوں ویکھو نا, اپنی نماز میں ویکھن لگے, روزے میں ویکھن لگے. وہی ہوتا ہے اللہ پاک نے تعلیم دینے کے لیے سارا کچھ دیا ہے. یہ نماز یہ حج روزہ کس لیے؟ تعلیم ہماری ہو جائے. اس تعلیم میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, نماز کرتے ہیں تو دیکھتے کسے؟ اللہ کو. تعلیم میں وہ نظر آتا ہے. جب وہ نظر آتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے. علم اللہ کی صفت ہے. پھر اللہ پروردگار یہ اپنی آنکھ دیتا ہے, اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے. اپنا کان دیتا ہے, وہ اس کا سننا میرا سننا ہے. اللہ زبان دیتا ہے, اس کا بولنا میرا بولنا. وہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. علم ہوتا ہے. اور اللہ اکھا نہیں ناکھا پہلو دیتی ہے. یہ آ کے جو پانی بہ جائے تو پھر آنکھ دے تو پھر پہلے بھی عطا کی تھی, پھر عطا کرنا, ہوں وڈی عطا ہو جاتی. نبی رسول کے صحابی کی آنکھ بہ گئی تھی نا, جو دوسری آنکھ تھی اللہ اکبر کبیرہ, پہلی آنکھ سے بھی زیادہ روشن تھی کہ پہلی آنکھ اللہ کے حکم میں ملی تھی, دوسری آنکھ نبی رسول معلم اللہ کے بندے سے ملی تھی, علم سے ملی تھی, محبت سے ملی تھی, پیار سے ملی تھی. اللہ کے بندے نے خود دی تھی, اور وہ کن میں دی تھی, کن فیکون. اللہ کے کلمے نہ ہی ہاں نا, اللہ تو بہت ہوتی ہے. عبادت میں دو چیزیں ہونی چاہیے, پھر اللہ کی عبادت ہے. نمبر 1 یہ ہونا چاہیے کہ تعلیم میں اللہ کو دیکھتا ہوں, تعلیم میں اللہ کو دیکھتا ہوں. یہ اللہ کی طرف دھیان اس کا جاتا ہے. یہ تعلیم ہو رہی ہے, یہ ہے اس میں. یہ کوئی کہے میں تعلیم میں اللہ کو دیکھتا ہوں, میں تعلیم میں اللہ کو دیکھتا ہوں, میں تعلیم میں اللہ کو دیکھتا ہوں, اتنا مقام کوئی نہیں بلانے ہوگا. میڈم کہنے لگی کل کو یہ سبق ہی ہے نا ایپل, ہر یاد کر کے آنا. وہ کل کیا کلاس سبق سناؤ,
فر 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 تمہیں سبق سنا فر 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 میں تینوں کہ نہیں سبق سنا فر 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 کیا ہیڈ مسٹریس کو لے گئی میڈم آتا سانو پریشان نہیں کرتا میں نہیں سبق سنا یہ کہنا فر 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 انہیں کہنا روزہ رکھے ہے پوچھے کی کرتا انہیں کوئی روزہ رکھا ہے چپ کا انہیں پوچھ کیا یہ سنا رہے ہیں وہ کہتی کیا سنا رہے تھا یہ سر میڈم نے سبق مجھے کل دیا تھا کہا تھا فر فر یاد کر کے آنا اب میں فر فر یاد کر کے آیا ہوں یہ کہتی کیا سنا رہے ٹھیک ہے ہم تعبد اللہ کاننا کا تراؤ اللہ کو دیکھنے جیسی عبادت ہو تو یہ مانیں گے اللہ کو دیکھنے جیسی عبادت ہو اللہ کو صحابہ کرام نے 23 سال اللہ کو دیکھنے کے لیے تعلیم دی یہ تعلیم ہے کوئی کہے جی مینوں اللہ مل جاوے اللہ دے بندے دی تعلیم تو بغیر تینوں اللہ مل جاوے ملیا ہے اللہ جا کر چلا جا پیار بھی انہوں دے دو جا ملیا ہے اللہ اپنے نال ہی رہ رہا جا ملیا ہے جا شاباش جا کر چلا اللہ کا ملیا تو ہی اللہ کا ملنا گل تو یہ ہے نا اللہ تو ہمیں ملا ہوا ہے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور تو بھی اللہ کو دیکھنا بس بات یہی ہے نماز پڑھ کے نمازی ہو جاتے ہیں حاجی کر کے حاجی ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے کے پاس جا کے کامل ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے کو گئے نا واپس آؤ کامل ہو گئے ہوں سانو کوئی اللہ کے بندے کو جان دے ہوں تو اسی آپ پیر بن گئے اسی نہیں ویکھیا قسم خدا دی نبی رسول تو بعد کسی کامل نے اسی نہیں ویکھیا اللہ تو علاوہ کسی اور نے اگر تو تجلی پئی سی تو اللہ پاک نے تجلی پائی سی اگر کمال ظاہر کسی اللہ دے بندے دے ہاتھ ہویا ہے یہ نبی رسول دا کمال ظاہر کیتا ہے کہ فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر اے محبوب میں تیرے ذکر نو بلند کراں گا اگر اللہ دا کوئی ولی کامل نظر آیا ہے اون دے ہاتھ دے اوتے یہ اللہ دے نبی دا ہاتھ ہوندا سی کوئی کامل نہیں ہے گا اللہ کامل ہے اللہ سونے نے اپنا کمال دکھاؤن واسطے سونے نبی رسول نو بھیجیا ہے ادھر ہی ہے آپ خود کامل ہو جانے ہیں ہم خود اپنی عبادت میں اپنی عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ پروردگار نے یہ چاہا کہ میں کامل اکمل ہوں میں اپنا کمال دکھاؤں کیا اللہ نے ہمیں چاہا کہ میں اپنا کمال دکھاؤں اللہ پاک آپ کامل بنیا ہویا ہے کہ آپ کامل بن جانے رولا پہ جاندہ اللہ کہنا میں اپنا کمال دکھاؤں اور اس کمال کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کا کمال دکھانے کے لیے اور کوئی قابل نہیں تھا نبی رسول کو بھیجا ہے اللہ اپنا کمال دکھانا جو اسی آپ کامل بن جانے ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ پروردگار میں تیرے کمال کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے یہ اللہ کا دین سمجھ لو قسم خدا دی شیطان کچھ بھی نہیں ہے گا شیطان دی ایسی کیسی ہو جاندی ہے اللہ کا مومن بندہ پھر ہے بھیجتا ہے کہ بہت دور بچیا جا رہا ہے فار اوے رننگ اور پھر پاجی بھی ادھا کا رہا ہوتا سر سے پیر رکھے ہیں جتیاں ڈگ پڑی ہیں جتیاں کا پتہ نہیں کتنے لات کے ڈگ پڑی ہیں سر سے پیر رکھے ہیں کوئی نماز پڑھتا ہے نماز میں اللہ کو دیکھتا ہے تو یہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور کوئی نماز پڑھتا ہے اس میں اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے محبت پیار میں تو اس نے اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے دو کے علاوہ تیسری عبادت اللہ کی نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حاجی بن جاتا ہے اپنے آپ کو نماز میں دیکھتا ہے تو گناہ گار بن جاتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے انہیں عبادت کدوں کی تھی اللہ دی اگر اللہ کی بات کرتا تو اللہ کو دیکھتا نا عبادت میں تعلیم ہے عبادت میں تعلیم ہے
جب تعلیم میں یہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی پوری ہو جاتی ہے. اس نے اللہ کی رضا کو پا لیا اور اللہ نے اس کی رضا کو پا لیا. اب لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور جو عبادت میں اللہ کی مرضی نہیں پاتا کہ فرمایا اس لیے تمہیں میں نے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرو. عبادت میں اللہ کی ایک مرضی ہے کہ مینو کامل نو ویکھن دے قابل ہو جا. یہ آپ ہی کامل بن کے آ جاندے. کتنا بڑا روڑا ہے. اللہ نے چاہا کہ میرے کمال کو بھی دیکھے، یہ آپ ہی کامل ہو جاتا. میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں مولوی ہو گیا ہوں، میں اسلام کا بڑا بن گیا ہوں. اے کملے پاگل تو یہ دیکھ کہ کمال اگر تیرا ہوتا تو خود مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے دکھاتا. یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ تجھے پیدا کر دیا. یہ تو اس کی مہربانی ہے. وہ یہ مہربانی دکھانا چاہتا تو اکھاں بند کری جانا. اللہ کہنا میں تمہیں اپنے دیکھنے دے قابل کرنا تو اکھاں بند کری جانا. یہ سنت کے خلاف کرتا ہے. تو کہتا فتویٰ نہیں آ گیا مولوی صاحب کا کہ تصویریں کھنچوا لو. یہ تصویریں نہیں ہیں، یہ عکس ہے. وہی عکس میں تو ہونا ہے، عکس میں تیری جان ہوتی ہے، وہی عکس میں تیری روح ہوتی ہے. تو خود ہوتا ہے، تصویر میں تیری روح نہیں ہے. تصویر میں تیری روح نہیں ہے. کہا جائے گا اس میں روح پھونک کہ مخلوق کی صورت میں نے بنائی ہے، اس میں روح میں نے پھونکی ہے. اب صورت تو نے بنا دی ہے اور روح تو نے بیچ میں سے نکال دی ہے. تو کون ہوتا ہے میری مخلوق میں عمل دخل کرنے والا؟ میری شریعت میں دو چیزیں حرام تھی، ایک تعظیمی سجدہ حرام تھا اور ایک جاندار کی تصویر بنانا حرام تھا. ضرورت تجھے مجھے ہو سکتی ہے جھوٹ بولنے کی، حرام لقمہ کھانے کی، اور کوئی کہا اللہ کو ضرورت ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو تمہیں کہتا ہے کہ حرام حلال نہیں ملتا تو حرام کھا لو. میاں بیوی سچ سے نہیں راضی ہوتے، جھوٹ بول لو اتنا کہ یہ تمہیں اجازت وہ دیتا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولے. اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو کھانے پینے کی ہو. یہ ہماری ضرورت کے لیے اللہ خود ہی اجازت دیتا ہے. جب خود ہی اجازت دیتا ہے تو وقتی اجازت ہوتی ہے. مولوی صاحب جو تین اجازت اللہ ہی دیندا ہے، نہیں تینوں حرام حلال ملتا حرام کھا لا. جب نہیں تیرا سچ میں داخل ہونے میں گزارا ہوتا تو تصویر کھنچوا لا، رجسٹری کے لیے کھنچوا لا، پاسپورٹ کے لیے کھنچوا لے. ایک آف دا فوٹوگراف اف یو آر نیڈیڈ کھنچوا لے. یہ تو کہے کہ اب جھوٹ بولنا میاں بیوی کے لیے جائز ہوا تھا اب ہمیشہ کے لیے جائز ہو گیا ہے، اور خنزیر کا گوشت وقتی جائز ہوا تھا اب ہمیشہ کے لیے جائز ہو گیا ہے، اور جان بچانے کے لیے اس کو خدا کہنا پڑا تھا اب ہمیشہ کے لیے جائز ہوگی. تو کافر ہے. یہ تو کفر شرک ہے. یہ تو جائز نہیں ہے. اور تیری ضرورت میں اللہ خود ہی جائز کر دیتا. تینوں کی روڑا پہ گیا ہے. جاندار کی تصویر ضرورت میں جب بندہ بناتا ہے تو ٹھیک ہے تجھے ضرورت ہے. یہ تو کہ دین کو ضرورت ہے، اب میں دین میں بھی لکھ دیتا ہوں بنا لیا کرو. یہ منع ہے. ضرورت تینوں ہوئی ہے جھوٹ بولن دی، پر جائی تیری نہیں منن دی جھوٹ تو بغیر کہ تو جائز ساری امت مرومہ واسطے کرن گے. ساڈیاں نہیں جھوٹ دے نال راضی ہوندیاں، ساڈیاں سچ نال راضی ہوندیاں. جھوٹ نال اور کام خراب پامبر مچ جاندا. ساڈیاں سچ نال راضی ہو جاندیاں. ایباں تو ناراض ہوئی ہونی جی سچ بولتے ہیں، ایب چھڑ دینے ہیں وہ راضی ہو جانی. تیریاں جھوٹ نہ راضی ہوندیاں، تیرا دین تصویراں نہ پھیلدا ہونا. ساڈا دین نبی رسول دا کوئی تصویراں نہیں پھیلیا، ورنہ اللہ دے نبی دیاں تصویراں عام ہو جاندیاں. آپ نے تصویراں خانہ کعبہ جو کڈ کے دسیا کہ ساڈا دین تصویراں تے نہیں گا، سارا دین اللہ سونے دے نال نبی رسول دی محبت دے نال. اللہ تیرا شکر آ سانو وارا نہیں جی کھاندیاں سنت تو علاوہ گلا کہ آ جو پیر صاحب آ گیا پیر صاحب آ گیا تے پیر صاحب آ گیا. سان تو 11 نال 12 یار چاہیے سونے محبوب چاہیے سی. سانو اللہ چاہیے سی. اسی کملے ڈوگر جہ لوگ سی، سانو وہ چاہیے سی. اللہ نے سارے تے رحمت کروا. یہ انہوں کی مہربانی ہے، یہ انہوں کا رحمت آ. سنت تعلیم ہے، تعلیم میں اللہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. تعلیم میں نظر آتا ہے. تعلیم کو کوئی چھوڑتا ہے اسے اللہ کبھی نظر نہیں آتا. اگر وہ کہتا ہے میں اللہ کا طالب ہوں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور چھوڑتا سنت ہے، جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بول
اس کی بات میں کبھی نہ آنا. اسے اب خود ہی پتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے دے. جب اسے خود پتا ہے ہمیں بتانے کی کیا ضرورت, اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ لینے آیا ہوں بغیر سنت کے. انہوں کا تینوں اللہ ملیا ہے, تو کملا ہے, گھر بیٹھا ہی رہندا, ایویں انہاں سفر کیتا, ایویں انہیں پیسے لائے, تو گھر بیٹھا رہندا, تینوں اللہ تو ملیا ہی ہویا ہے. تو جے اللہ لین آیا سی تے پھر اللہ دے بندے دی تعلیم سننی سی آج, پھر تینوں پتہ لگدا کہ اللہ کتنا ملتا ہے. سنت میں تعلیم ہے, تعلیم میں عبادت جو کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ پروردگار مہربانی فرما. اللہ پروردگار اپنی محبت, اپنے نبی رسول کی محبت, اپنی تعلیم, نبی رسول کے ہاتھ کی سے تعلیم, اپنا حکم, اپنے حکم کی حقیقت عطا فرما. اللہ ہمیں اپنا طالب بنا, ہمیں اپنے نبی رسول کا طالب بنا. اللہ جن کا تو طالب ہے ان کا ہمیں طالب بنا. اللہ جو تیرے مطلوب ہیں اللہ ان کا ہمیں مطلوب بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ. یوما ذهبنا الى مرکز داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ. جلسنا ہونا کا وبلغنا التبلیغ تبلیغ الاسلام واشاعت الاسلام. جاء رجل وقال نريد نبعث منكم نحن سمعنا قوله كلمته وسألنا ماذا تريد أنت. هو قال شيئا فشيئا شيئا فشيئا تارة فتارة. نحن سمعنا وتكلمنا اللغة العربية. هو كان جامدا وصامتا وقال لا أعلم اللغة العربية. إني قلت له أنت لا تعلم لغتي العربية, میری زبان جو میں بولتا ہوں عربی, لا تستطيع ان تفہما, تو وہ نہیں سمجھ سکتا. او کیف یستطيع ان یفہم القرآن والسنہ, اور قرآن سنت کو تو کیسے جان سکتا ہے. تو میری بولی نہیں سمجھن دیا عربی تے تو قرآن دی بولی کتا سمجھنی ہے. ایک ظاہر میں قرآن عربی میں ہے اور ایک حقیقت میں نبی رسول نے جو پڑھایا وہ عربی میں ہے. ظاہر میں عربی میں ہے اور جڑا پڑھایا وہ اللہ جڑا بولے ہوا. Then I asked him, you know how to speak English language. Then I started speaking so bombastic terminology that he was mom and looking at my face, hey, what this man is saying. میں کہا یہ سمجھ لگی ہے؟ کہتا نہیں. میں کہا پھر یہ تم یہ بھی نہیں سمجھدا, دنیا بھی نہیں سمجھدا, دین بھی نہیں سمجھدا, اور خدا دیا بندیا سانو کی سمجھاونا ہے تو سانو دس. پھر بولیا کہندا سر جی میں تو سننا ہے. میں کہ ہن بہ جا رہا بہ جا. میں کہ سمینا واتانا, اسی تو دے غلام سندیاں تے انہاں دی گل مان. سبحان اللہ. سانو نہیں اور کچھ. سمینا واتانا کہ جو محبوب تسی کہہ دینے ہو ساڈے واسطے, تسی رات دن انہوں کہہ دیو ساڈے واسطے دن بن جاتا ہے. حضور دن نو تسی رات کہہ دیو ساڈے واسطے رات بن جاندی ہے. اسی ظاہری اکھاں نال ویکھن ڈے ہاں اور تسی جو نو امر دین دے او ویکھن ڈے ہو. تسی جو کہن دے او ہون دے ہے. اسی یہ ظاہری نہیں مان دے. جو تسی حلال کرتا سی انہوں حلال مان لینے ہاں, جو حضور تسی انہوں حرام کر دینا سی انہوں حرام مان. سمینا واتا حضور تسی جو سانو سناونے سو ہی سننا, نہ اپنا سناونا ہے تے نہ اپنا سننا, نہ اپنی عبادت کرنی ہے تے نہ اپنی عبادت وچ اپنے آپ نوں ویکھنا. اسی جن دی عبادت کرنی پئی انہوں ہی ویکھن نکلے ہاں. نظر آ جائے گا تے الحمدللہ, ورنہ جن دی عبادت کرے وہ جاندا ہے کہ میری عبادت کرن نکلے ہے, وہ تے جاندا ہے, وہ تے یہ زندگی ہے. اور اللہ نو بڑی پسند ہے, اللہ نو بہت پسند ہے. اللہ اپنے بندیاں نو ویکھ کے خوش ہوندا, عمل نہیں ویکھدا. فرمایا یہ عمل نہیں جنت وچ داخل کر دے,
یہ میری رحمت داخل کر دی، میں رحمت جنہوں نے چن لیا اپنا بندہ بنا لیا ہے، جنہیں اللہ نبی سے تعلق ہو گیا، اللہ انہوں نے وے کے یبلوکم ایکم احسن عملا، انہوں نے وے کے خوش ہوندا ہے اور انہوں نے عملاں نو دنیا واسطے نمونہ بنا دیندا ہے اور انہوں نے اپنے واسطے رحمت تے محبت تے واسطے چن لیا۔ عمل انہوں نے دنیا واسطے بناوندا کہ تسی بھی ادا عمل کرو کہ اندے عمل کر کے اندے وال میرے بندے وال پہنچ جاؤ، جدو بندے وال پہنچ دیا تے اللہ دا بندہ اپنے یار سونے محبوب دا انہوں نے ملا دیندا ہے۔ یہ اللہ دا بندہ جو اللہ دا پتہ دس رہا، دوجا کوئی نہیں دس سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد میرا بندہ ہے جو میرا پتہ بتاتا ہے، میرے بندے کو دیکھ کر میں یاد آتا ہوں، ایسی کہا ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ پاک کا پتہ بتاتا ہے، اور اللہ کا بندہ وہ ہے جس کا پتہ اللہ پروردگار بتاتا ہے۔ یاری ہے اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سب اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی مہربانیوں میں جو اس کا اور اس کے نبی کا تعلق ہوتا ہے یہ محروم نہیں رہتا۔ اگر آج اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو پھر بھی کامیاب ہے، اگر محبوب نے حکم میں سے کہیں مورچے میں بھیجا ہوتا ہے ادھر اکیلا بیٹھا محبوب کی طرف دھیان اور اس کے حکم میں ہوتا ہے پھر بھی دیکھتا ہے۔ پہلے یہ دیکھتا ہے، حکم میں جب یہ جاتا ہے تو محبوب اس کا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو محبوب اس کا اس کو دیکھ رہا ہے یہ کہیں اونچا ہے۔ کیا اللہ آپ نو ویکھن آپ کتنے اچھی نصیباں والے کہ سونے کی نظر اپنے دے پہ نہیں، جا سانو نبی رسول ویکھن دیا کتنے اچا ہے کہ سونے نبی دی ساڈے تے نظر پہ، ساڈا ویکھنا نہیں اچا، ساڈیاں اکھاں اس قابل نہیں تے نیویاں اکھاں کر لئیاں، اسی تے نیویاں سونے محبوب تو اکھاں کر لئیاں۔ سانو بڑی اس گل دے آئی کہ حضور اے اکھاں تانوں ویکھن دے قابل نہیں ہے، اکھاں تواڈے نال مل گئی، اسی نیویاں کر لئیاں۔ سونے نبی رسول علیہ السلام پھر ویکھیا، انہوں نے ویکھیا، ساڈیاں اکھاں نے نہیں ویکھیا، ساڈے دل نے ویکھ لیا کہ حضور ویکھن ڈیا، پھر اسی خوش ہو گئے، پھر حضور دے نال مطلب پھر محبت پیار نہ اگے بدے، پھر حضور دیاں رحمتاں ہو گئی۔ ساڈا ویکھنا اونچا نہیں گا، سونے نبی رسول دا ویکھنا بہت اونچا ہے، ساڈا ویکھنا اونچا نہیں گا، ساڈے سونے اللہ دا ویکھنا بڑا اونچا ہے۔ اے مینوں ویکھن دا طالب بنن دیا ہے، اے میری عبادت وچ مینوں ویکھن دا طالب بنن دیا ہے۔ جدو کوئی اس طرح کرتا ہے اللہ کو یہ بڑا پیارا لگتا ہے اور اللہ اسے دیکھتا ہے محبت میں۔ اللہ دا دیکھنا اونچا ہے، نبی رسول کا دیکھنا اونچا ہے۔ آج جنہیں یہ اونچے محبوب ملے ہوئے ہیں کل کو انشاءاللہ یہ اونچے محبوب انہیں ضرور ملے۔ الحمدللہ 23 سال تو بعد نبی رسول علیہ السلام اس دنیا تو پردہ فرما گئے، اس دنیا تو پردہ فرما گئے۔ 23 سال یہ بتایا گیا کہ تمہیں تعلیم دی گئی ہے، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، گویا کہا گیا ہے کہ انا کا تراہو، گویا ایز اف، جیسے کہ دیکھا نہیں جاتا، جیسے کہ دیکھ رہا ہو۔ 23 سال آپ تعلیم دیتے رہے، یہ 23 سال کے عرصے کے بعد آپ چلے گئے، ظاہری پردہ فرما گئے۔ مطلب یہ ہے کہ تعلیم ہو جانے کے بعد جب بندہ تعلیم حاصل ہو جاتی ہے، تعلیم میں اللہ پروردگار کے قرب میں پہنچ جاتا ہے، ادھر اللہ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے اونچے مقام میں اونچے قرب میں چلا جاتا ہے، پھر مخلوق میں نہیں ہوتا، پھر مخلوق میں نہیں ہوتا، علم ہوتا، علم والا مخلوق میں نہیں ہوتا، اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مخلوق کا مقام اونچا نہیں ہے، اونچا مقام کس کا؟ نبی رسول کا اور اللہ کا، ورفعنا اللہ کا ذکر، ان کو بلندی حاصل ہے۔ جیسے علم ہو جاتا ہے، نبی رسول ظاہری پردہ فرما گئے کہ علم دے گئے، صحابہ کو علم ہو گیا، ظاہری پردہ فرما کدھر چلے گئے؟ اونچے مقام میں۔ جب مخلوق میں بیٹھے کو اونچا مقام علم حاصل ہو جاتا ہے، تعلیم اپنا کام دکھا دیتی ہے، تو رہتا مخلوق میں ہوتا اللہ کی، ہوتا اللہ کی۔ کتاب پڑھی ہے جو وما توفیقی الا باللہ۔